دوستوں آپ نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے ذرا یہ فرمایا دیکھیے، فرشتے مددگار ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ فلاں فرشتے نے یعنی فرشتوں کی جماعت نے میری مدد کی، تو کیا یہ شرک ہوگا حضرت؟ تو پھر اس کا مطلب یہ حضرت کہ آپ فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ بھائی میں کہاں مانگتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، یہ رب نے فرمایا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا حضرت؟ درس نظام کن کی حضرت؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا فرشتوں کو، یہ آپ نے نہیں پڑھا حضرت؟ اور کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ یہاں بھی فرمایا۔ آپ کیسے مولانا ہو حضرت، آپ اپنے مدرسے کو بھی بدنام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد جائز نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اولیاء تو مددگار ہے، صالحین مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ قرآن کریم سورہ تحریم میں آ گیا، سورہ مجادلہ میں آ گیا، اور اسی طرح آخری 30ویں پارے میں آ گیا، سورہ انعام میں آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں حضرت؟ تو اس کا مطلب اس سے یہ ثابت ہوا اللہ کی عطا سے فرشتے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر واقعی قرآن کی عنایتوں کا یہی مطلب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے عطا سے اللہ کے نبی ولی فرشتے مدد کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کو مددگار کہا ہے، لہذا ان سے اسی طرح مدد مانگنا جائز ہے، اسباب سے ہٹ کر جس طرح اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے اللہ کی عطا سے پھر کون سی چیز ہے جو مدد نہیں کر سکتی؟ اللہ کی عطا سے تو کائنات کا ذرہ ذرہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اللہ کی عطا سے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ کے اندر زندہ صحیح سلامت رکھا، اور پھر ایک مدت کے بعد آ کر کنارے پر صحیح سلامت اگل دیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے تخت اور اس کی حکومت کے بارے میں آ کر خبر دی تھی، ان کی مدد کی تھی۔ اسی طریقے سے غیر جاندار چیزیں بھی مدد کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کیا کوہ طور اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ ہم کلامی کا ذریعہ نہیں بنا، توریت کے نازل ہونے کا ذریعہ نہیں بنا؟ کیا دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا ذریعہ نہیں بنا؟ فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کا ذریعہ نہیں بنا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ذریعہ نہیں بنی جادوگروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا؟ تو پھر تم کہو کہ جو چیز اللہ کی عطا سے مدد کر سکتی ہے اور اللہ کی عطا سے کائنات کا ذرہ ذرہ مدد کر سکتا ہے، تو پھر تم ہر ایک چیز سے مدد مانگو، پھر خالی نبی ولی فرشتے کیوں؟ پھر جانوروں سے بھی مدد مانگو اور غیر جاندار چیزوں سے بھی مدد مانگو، کیونکہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ حکم دے اور وہ مدد نہ کرے۔